دوستو پیش خدمت ہے امریکہ کے عظیم ناول موبی ڈک کا تعارف۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے تعارف کی جانب۔ موبی ڈک کا شمار امریکہ کے عظیم ناولوں میں ہوتا ہے اور بعض نقادوں کی نظر میں تو یہ امریکہ کا عظیم ترین ناول ہے۔ موبی ڈک یہ خراج تحسین اپنے اس وصف کی وجہ سے وصول کرتا ہے کہ اس میں چشم دید تحیر انگیز واقعات اور حوادث کے پس منظر پر ایک ایسے کردار کی تصویر کھینچی گئی ہے جو غیر فانی ہے۔ موبی ڈک کا مصنف ہرمن میلول عین شباب میں کلرکی اور مدرسی کے خشک پیشے کو چھوڑ کر ایک تجارتی جہاز پر کیبن بوائے بھرتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نامعلوم دنیائیں اور اندیکھی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا، اور جب یہ شوق اس جہاز پر پورا نہ ہوا تو ویل کا شکار کرنے والے ایک جہاز پر ملازمت کر لی، اور پھر اس کی سختیوں سے گھبرایا تو سمندر میں چھلانگ مار دی اور تیر کر بحر الکاہل کے جزیرے مارکویسا پر جا ٹھہرا، جہاں آدم خوروں میں رہنے سہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ان جزیروں اور ان کے عجیب باشندوں سے جی بھر گیا تو ایک آسٹریلوی کشتی میں بیٹھ کر سمندر کو کھوندنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک جہاز میں بغاوت بھی کرا دی اور خود اس کا سرغنہ بن گیا۔ اس طرح جس جہاز سے بھاگا تھا اس کے کپتان نے تلاش شروع کی تو جان چھڑانے کے لیے ایک امریکی جنگی جہاز پر ملازمت کر لی، پھر یہ زندگی بھی ترک کر دی اور بوسٹن میں بیٹھ کر اپنے مشاہدات و تجربات پر مبنی ناول لکھنے لگا۔ دلچسپ ترین افسانہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد حقیقت پر ہو۔ چونکہ اس ناول کے سے واقعات مصنف پر گزر چکے تھے، اس لیے اس کا ہر لفظ دلچسپ اور ولولہ انگیز بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1851 سے لے کر اب تک امریکہ کا کوئی اور ناول اس کی ہمسری نہیں کر سکا، اور کچھ اوپر 100 برس کے عرصے میں تنقید اسے بار بار خراج عقیدت ادا کرتی رہی۔ اس ناول میں زندہ رہنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ 1866 سے 1891 کے دور میں میلول کی شہرت اور مقبولیت تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن موجودہ صدی کے ربع اول میں موبی ڈک نے اپنے مصنف کو ایک بار پھر اس بلند مقام پر پہنچا دیا کہ نقاد اسے امریکہ کا ادبی نابغہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی غیر فانی کشتی کا ایک اور زاویہ بھی ہے کہ موبی ڈک ایک ایسے غیر معمولی انسان کی داستان ہے جس کا جذبہ انتقام دیوانگی کی حد کو پہنچ گیا تھا، اور صرف موت اس جذبے کو ختم کر سکی۔ اس کا مرکزی کردار کپتان احاب موبی ڈک کو ڈھونڈ نکالنے اور اسے ہلاک کرنے کے مقصد سے کرۂ ارض کا بحری چکر کاٹنا شروع کرتا ہے۔ وہ جہازیوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جو جہازی سب سے پہلے سفید ویل کو دیکھے اسے سونے کا ایک سکہ انعام دے گا، اور ان سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اس مہم میں اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ راستے میں کئی اور ویلیں ہاتھ آئیں اور ان کا روغن نکال کر پیپوں میں بند کر لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ روغن ایک خطیر دولت تھا اور جہاز کے مالک یہ روغن فروخت کر کے دولت کمانا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حفاظت انتہائی ضروری تھی۔ مگر جب روغن ٹپکنے لگا تو احاب جہاز روک کر پیپوں کے سوراخ بند کرنے کی درخواستوں کے باوجود اس پر آمادہ نہ ہوا، محض اس لیے کہ موبی ڈک کے تعقب کی لار ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس پر بضد رہا کہ خواہ سارا روغن بہہ جائے مگر سفر جاری رہے۔ چنانچہ اس جس ماتحت نے جہاز روکنے پر اصرار کیا اسے بندوق دکھا کر بھگا دیا۔ آگے چل کر ایک اور جہاز ملا جس کے کپتان نے بتایا کہ موبی ڈک میری ایک کشتی لے گئی ہے جس پر میرا بیٹا سوار ہے، اور اس غریب کی عمر صرف 12 برس کی ہے۔ اس نے احاب سے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ مجھے اپنا جہاز عاریتاً برائے تلاش دے دو، مگر احاب نے اپنا جہاز اس کے حوالے نہ کیا، کیونکہ اس طرح وہ خود موبی ڈک سے انتقام لینے سے محروم ہو جاتا۔ اس پر جنون انتقام اتنی شدت سے طاری تھا کہ اپنی چہیتی بیوی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موبی ڈک کو ہلاک کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جب اسے صلاح دی گئی کہ یہ ہولناک سفر ترک کر دے تو جواب میں کہا کہ موبی ڈک سے انتقام لینا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور فرض ہے۔ دوران سفر میں اسے موبی ڈک کا پتہ چل گیا اور احاب کا اس سے 3 مرتبہ مقابلہ بھی ہوا، مگر وہ اسے ہلاک نہ کر سکا اور آخری مقابلے میں خود ہی اس کا شکار ہو گیا۔ میلول نے اس کے اسی جنون انتقام کی تصویر اپنے مشاہدات و تجربات کے پس منظر میں کھینچ دی، اور اسی نے موبی ڈک کو ایک غیر فانی ناول بنا دیا۔ دوستو یہ تو تھا ہرمن میلول کے ناول موبی ڈک کا مختصر سا تعارف۔ خدا نے چاہا تو اگلی پوسٹ میں ہم ناول کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ سب میرے ساتھ رہیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے ناول موبی ڈک کی پہلی قسط میں۔